مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ وفادار آسمانی خدا، تیرے شکر گزار ہیں، تیری مہربانی تیرے لوگوں کے لیے ہے اور تیرا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑا رہتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے خادم پاسٹر خالد احمد ناز کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے اور پی ایم آئی ٹی وی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ جب ہم تیرے کلام کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو خداوند اس کی معرفت لوگ برکت پائیں اور تجھے عزت اور جلال ملے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہم بات کر رہے تھے زبور نمبر 5، اس کی دوسری آیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اے میرے بادشاہ۔ تو میں تلاوت کروں گا اور پھر اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ زبور 5 دوسری آیت، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ خداوند کے کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ آج ہم جس حصے پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اے میرے خدا۔ یہاں پر جو الفاظ استعمال اس نے کیے ہیں زبور نویس نے، اے میرے خدا، وہ مخاطب ہے اور دعا کر رہا ہے، صبح سویرے مخاطب کر رہا ہے خدا کو، تو اس نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا۔ اے میرے بادشاہ، اس کے حوالے سے تو ہم بات کر چکے ہیں، گفتگو کر چکے ہیں، تو ابھی ہم بات کریں گے لفظ اے میرے خدا اس کے حوالے سے۔ تو یاد کریں، یہاں پر زبور نویس نے جو لفظ خدا استعمال کیا ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس لفظ کے بارے میں، کہ لفظ خود اور آ دو الفاظ کا یہ مجموعہ ہے، یعنی جو خود اپنے آپ سے ہو، خود اپنی ذات سے ہو، وہ خدا ہے۔ ہم جتنے بھی ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، ہم از خود نہیں ہیں، اپنی ذات سے نہیں ہیں، ہم یا تو خدا سے ہیں یا پھر اپنے ماں باپ سے ہیں۔ لیکن جب خدا کی بات کرتے ہیں، ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے جو از خود ہے، کسی سے نہیں ہے، اور اس کا آغاز کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اختتام کی بات ہے۔ یہ لفظ ہے خدا فارسی زبان کا، اور یہاں پر جو خدا کے لیے عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایلوہیم، عبرانی زبان کا لفظ ایلوہیم۔ اور ایلوہیم کا جو لفظ ہے یہ جمع کے صیغے کا ہے، اور اس لفظ کی جو وسعت ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ تو جیسا میں نے کہا، ایلوہیم جو لفظ ہے یہ جمع کے صیغے کا ہے، اور جو اس کا واحد ہے وہ ہے ایل۔ ایل جو ہے واحد، اس کا ترجمہ خدا کیا گیا ہے، اور ایلوہیم جو ہے یہ جمع کا صیغے کا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے خدا ہے، لیکن بائبل کے مختلف جگہوں پر اس کا جو تراجم آپ کو مختلف ملیں گے، اور ان کو دیکھنے کی وجہ سے ہم اس لفظ کی جو وسعت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس لفظ کی جو وسعت ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں اس لفظ کا ترجمہ خدا کیا گیا ہے، اور عبرانی زبان میں لفظ جو ہے وہ ایلوہیم ہے۔ تو یاد کیجئے، یہاں پر لفظ بے شک یہ جمع کے صیغے کا ہے، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ خدا کیا گیا ہے، اور یہ جو لفظ خدا اس کا ترجمہ کیا گیا، اس سے مراد آسمان کا خدا، زندہ خدا اور قادر خدا
اور ایک ہی خدا ہے۔ اور پھر پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب 32ویں آیت میں اس لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ بت کیا گیا ہے، اور یہ جو بت ہے یہ بھی جمع کے صیغے میں آئے ہیں، اور انگلش ترجمے میں اس کے لیے یہ چھوٹی جی کے ساتھ گاڈز لکھا ہے۔ اور یہ وہ واقعہ جب یعقوب راخل کو بچوں کو لے کر وہاں سے نکلا، اور اس کا راخل کا جو باپ ہے وہ پیچھا اس نے کیا اور کہا کہ تم میرے بت چرا لائے ہو، تو چونکہ وہاں پر بت جو ہے وہ بھی جمع کے صیغے میں آیا ہے، لہٰذا یہاں پر اردو ترجمے میں لفظ بت ہے، اور عبرانی میں یہاں پر جو ہے وہ ایلوہیم آیا ہے، جس کا ترجمہ بت کیا گیا ہے، اور انگلش تراجم میں یہاں پر لفظ جو ہے چھوٹی جی کے ساتھ گاڈز آیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ معبودوں کیا گیا ہے، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور آیت نمبر 3، اس میں معبودوں کو جہاں پر کہا گیا ہے کہ غیر معبودوں کو نہ ماننا، اخیر الوہیم، وہاں پر ہیبرو لینگویج کے یہ الفاظ استعمال ہوئے، اخیر، دوسرے معبودوں کو، غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور وہاں پر یہ معبودوں کا لفظ ہے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 3 آیت، اور انگلش میں اس کے لیے پھر وہی لفظ گاڈز آیا ہے چھوٹی جی کے ساتھ۔ پھر اس لفظ کا ترجمہ دیوتاؤں بھی کیا گیا ہے، اور یہ خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 12ویں آیت میں آپ کو مل سکتا ہے کہ وہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیوتاؤں کیا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مصر سے خدا نے نکالا، اور خدا نے کہا کہ تم کو مصر سے نکالوں گا اور میں مصریوں کے ساتھ ساتھ ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، اور وہاں پر یہی لفظ ایلوہیم یوز ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں دیوتاؤں کیا گیا ہے۔ تو پھر گنتی کی کتاب اس کے 32ویں باب کی 34ویں آیت میں ملے گا کہ خدا نے مصریوں کو اور ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب روحانی جنگ کو ہم دیکھیں، روحانی جنگ کی بات کریں، تو یقیناً بے شک خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے اس کام کے لیے، اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن جنگ جو ہے ایکچولی وہ خدا کی اور ابلیس کی ہوتی ہے۔ تو یہ روحانی جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ دیوتاؤں کے ساتھ وہ جنگ کرتا ہے، یا ان اسپرٹس کے ساتھ جو ان دیوتاؤں کے پیچھے کام کرتی جنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا خروج 12واں باب 12ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ دیوتاؤں کیا گیا ہے۔ یشوع کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 22ویں آیت میں اسی لفظ ایلوہیم کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ ہے خداؤں۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے خدا تو ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر اگر خداؤں لفظ یوز ہوا ہے تو دیوتاؤں کی بات ہو سکتی ہے، اس سے مراد غیر قوموں کے معبود ہو سکتے ہیں، بت ہو سکتے ہیں دیگر، لیکن جب خداؤں یوز ہوا ہے، لیکن زندہ خدا تو ایک ہی خدا ہے، زیادہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایک ہی ہے اور اس کا ترجمہ خدا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر خداؤں ترجمہ یشوع 22 میں خداؤں ہوا ہے، تو انگلش تراجم میں یہاں پر لفظ چھوٹی جی کے ساتھ گاڈز آیا ہے۔ مزید ہم آگے بڑھیں تو خروج کی کتاب اس کا 7واں باب پہلی آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ چھوٹی جی کے ساتھ گاڈ لکھا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جب موسیٰ کو خدا نے بلایا ہے اور موسیٰ کو خدا نے بھیجا، تو وہاں پر یہ لفظ اردو ترجمے میں لفظ خدا کا آیا ہے، عبرانی میں لفظ جو ہے ایلوہیم ہے، انگلش میں چھوٹی جی کے ساتھ گاڈ ہے، لیکن یہ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے، بلکہ موسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یاد کریں جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو گویا ہارون کے لیے خدا ہوگا، اور ہارون جو ہے وہ تیرا پیغمبر ہوگا۔ تو یہاں پر عبرانی لینگویج میں تو لفظ ایلوہیم یوز ہوا ہے،
لیکن چونکہ یہ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے اور انگلش میں یہ چھوٹی جی کے ساتھ گاڈ لکھا ہے۔ خروج 7واں باب پہلی آیت ہے۔ ایک اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ خروج 21واں باب اس کی 6 آیت میں، پھر خروج 22واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں استعمال ہوا ہے۔ عبرانی زبان میں یہاں پر لفظ ایلوہیم ہے، اور انگلش میں جو لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے وہ ہے ججز، اور ترجمہ اس کا اردو میں خدا ہی ہوا ہے، لیکن یہ قاضیوں کے لیے ہے۔ اس سے مراد قاضی ہیں، انصاف کرتے، جو انصاف کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے تراجم میں نے آپ کے گوش گزار اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم اس لفظ کی جو وسعت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ بائبل کے اندر جہاں پر بھی ہم خدا کی بات کرتے ہیں، خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں یا آسمان کے خدا کی بات کرتے ہیں، وہاں پر یہ لفظ جو ہے ایلوہیم استعمال ہوا ہے یا پھر لفظ ایل استعمال ہوا ہے۔ تو جب بھی زندہ خدا کے لیے آئے گا، آسمان کے خدا کے لیے آئے گا، تو اس کے ساتھ کوئی ایسی صفت استعمال کی جائے گی جیسے زندہ خدا، ایک خدا، پاک خدا، آسمان کا خدا، خالق خدا۔ تو جب یہ خدا کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ صفت یوز کی جائے گی، اور وہ بالکل آپ اس صفت سے اندازہ کر سکتے ہیں یا کلیئر ہوگا کہ یہ زندہ خدا کے لیے ہے، نہ کہ دیوتاؤں کے لیے ہے، اور نہ کہ بتوں کے لیے ہے، نہ کہ بشر کے لیے ہے، نہ کہ انسانوں کے لیے ہے، اور نہ فرشتوں کے لیے ہے۔ حالانکہ یہ لفظ جب ہم استعمال کی بات کرتے ہیں تو یہ انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، قاضیوں کے لیے، زندہ خدا کے لیے، بتوں کے لیے، دیوتاؤں کے لیے، یہ سب کے لیے یہ لفظ یوز ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ زبور نویس نے استعمال کیا ہے، اور عبرانی میں ایلوہیم ہے، اور یہ زندہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے اور بھی تراجم ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب 23واں باب 6 آیت میں اس لفظ کا ترجمہ عبرانی میں یہاں پر ایلوہیم ہے، اور انگلش میں یہاں پر مائٹی ہے، اور اردو میں یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ زبردست لکھا ہے، زبردست۔ اور پھر پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب 30 چیپٹر 30 اس کی 8ویں آیت میں اس کا انگلش نے اس کا ترجمہ گریٹ لکھا ہے، اور اردو میں نہایت زوراور اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور ہبرو میں یہاں پر جو ہے وہ ایلوہیمی ہے۔ تو یاد کیجئے یہ الفاظ اسی لیے آپ کے سامنے سارے رکھے ہیں تاکہ اس لفظ کی وسعت کو جانیں۔ تو یہ ایسا خدا ہے جو قادر مطلق ہے، ایسا خدا ہے جو زوراور خدا ہے۔ ایلوہیم ایسا خدا ہے جو زبردست خدا ہے، ایسا خدا ہے جو قوی قدرت اور قوت رکھنے والا خدا ہے۔ جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا، جب آسمان کے خدا کی بات ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی صفت آئے گی، اس کے ساتھ اس کی خوبی آئے گی، اس کے ساتھ زندہ خدا، آسمان کا خدا، پاک خدا، قدوس خدا، خالق خدا، ایسے الفاظ آئیں گے۔ لیکن جب بتوں کی بات ہے تو ان کے ساتھ ایسی خوبیاں نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے ساتھ تو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جیسے ناپاک ہے یا مردہ ہیں یا گنگے ہیں، ایسی ہو سکتی ہے۔ لیکن آسمان کے خدا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آسمان کا خدا جو ہے یہ ازلی خدا ہے، آسمان کا خدا ابدی خدا ہے، آسمان کا خدا زندہ خدا ہے۔ بتوں کی بات کریں وہ مردہ ہیں، بتوں کی بات کریں وہ ساکن ہے، بتوں کی بات کریں وہ خاموش ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بتوں کے لیے، دیوتاؤں کے لیے لفظ استعمال ہوگا سونے کے دیوتا یا بت، چاندی کے دیوتا یا بت، تو چاہے وہ سونے کا ہو، چاہے وہ چاندی کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، دیوتا تو دیوتا ہے، اور وہ تو ساکن ہے، اور وہ تو خاموش ہے۔ تو کلام نے یہ کہا کہ وہ تو خاموش ہے، لیکن جب زندہ خدا کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ زندہ ہے۔ آمین، زندہ ہے، اور ابدالآباد زندہ ہے، اور دوسروں کو بھی زندگی دیتا ہے۔ تو جب یہاں پر ہم نے تراجم کو دیکھا، اس کا ترجمہ زبردست بھی ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ نہایت زوراور بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسا خدا ہے جو زوراور ہے،
ایسا خدا ہے جو قوی خدا ہے، ایسا خدا ہے جو فاتح خدا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوا خدا کی قدرت کا اور خدا کی قوت کا اور خدا کی وفاداری کا، تو یقیناً وہ ڈٹ گئے اور حالات کے سامنے وہ بے دل نہیں ہوئے اور وہ گھبرائے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر زبور نویس صبح سویرے دعا کر رہا ہے اور بوقت ضرورت آسمان کے خدا سے وہ بات کر رہا ہے، بوقت ضرورت زندہ خدا سے وہ بات کر رہا ہے، بوقت ضرورت ایسے خدا سے بات کر رہا ہے جو بادشاہ بھی ہے اور خدا بھی ہے، ایسی ہستی سے بات کر رہا ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ اور اس خدا کے بارے میں اگر آپ بات کریں، بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ تمام سے بے شک الوہیم کا لفظ بتوں کے لیے، معبودوں کے لیے، دیوتاؤں کے لیے یوز ہوا، لیکن جس خدا کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ان تمام سے منفرد ہے، ان تمام سے بڑھ کر ہے، ان تمام سے یہ ڈفرنس ہے اور ان تمام سے یہ قوی ہے۔ آپ قدرت کی بات کریں تو یہ ڈفرنس ہے، آپ اس کے جلال کی بات کریں یہ ان سب سے فرق ہے، آپ اس کی وفاداری کی بات کریں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہر لحاظ سے وہ ان سے فرق ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس جو ہے یہ خدا کو بادشاہ کے الفاظ میں اور اے میرے خدا ان الفاظ میں پکارتا ہے، اے میرے خدا ان الفاظ میں وہ پکارتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لفظ اس نے خدا کو اس لیے دے کر پکارے ہیں کیونکہ اس نے خدا کو اپنا بادشاہ مانا، اور یاد کریں اس کا بادشاہ جو ہے وہ خدا ہے۔ یہ بات بڑی انڈرسٹینڈنگ کرنے والی ہے، اس کا بادشاہ جو ہے وہ خدا ہے، تو یہ بات بڑی خوبصورت ہے، اس کا بادشاہ خدا ہے اور اس کا جو خدا ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو یقیناً تیرا خدا بڑا اعلیٰ، تیرا خدا ازلی، تیرا خدا ابدی ہے، اور تیرا خدا بے شک دنیا کے بڑے معبود ہیں۔ تو ایک مووی میں دیکھ رہا تھا تو کسی شخص نے یوسف سے پوچھا کہ جب وہ مصر میں وہ سیل ہو کے مصر میں وہ گیا بکا، تو کسی نے پوچھا بھئی تو کس خدا کو مانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں اور وہ آسمان کا خدا۔ تو وہ اس کو طنز کرنے لگے کہ پھر تو بہت غریب ہے کہ تو صرف ایک خدا کو مانتا ہے۔ تو میں مووی دیکھ کر ہنس رہا تھا، میں نے کہا کہ جو اس سے سوال کر رہے ہیں ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، ایک ہی خدا ہے جو آسمان کا خدا ہے اور وہ قوی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جو آسمان کا خدا ہے اور وہ وفادار خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جو آسمان کا خدا ہے اور ہر جگہ پر سنبھالنے والا خدا ہے۔ اگر آپ کے ہزاروں دیوتا ہوں، ہزاروں آپ کے معبود ہوں، ہزاروں آپ کے بت ہوں، یا آپ کے بہت زیادہ تعداد میں خدا ہوں، لیکن آسمان کا خدا آپ کا خدا نہ ہو تو آپ کی جان جو ہے خطرے میں ہے اور آپ محفوظ نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہے اور نجات کی بھی آپ ان سے کوئی توقع نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کا خدا ایک ہی خدا ہے جو آسمان کا خدا ہے تو وہ آپ کو پروٹیکشن بھی دے گا، آپ کو تحفظ بھی دے گا، آپ کی حفاظت بھی کرے گا، آپ گھر میں ہیں آپ محفوظ رہیں گے، آپ جاڑ میں آپ محفوظ رہیں گے، آپ بیابان میں آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو تجربہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہے زبور 23، اس پہ ابھی ہم لمبی بات تو نہیں کریں گے چونکہ ہمارے موضوع کے ساتھ یہ بات اٹیچ ہو رہی ہے اس لیے۔ تو زبور نویس کہتا ہے میرا گزر خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو، جہاں پر موت کا سایہ ہے میرا گزر وہاں سے ہو، وہ کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی اجاڑ سے گزر رہا ہے، اگر کوئی دشمنوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، اگر کوئی وہاں سے گزر رہا ہے جہاں پر موت منڈلا رہی ہے،
لیکن اگر آسمان کا خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ مرنے والے نہیں ہیں. آپ کو تحفظ اس کی طرف سے ملے گا, آپ کو پروٹیکشن اس کی طرف سے ملے گی, اور آپ محفوظ رہیں گے, کیونکہ آسمان کا خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. تو یہ اس نے پکارا ہے, اے میرے بادشاہ, اے میرے خدا. میں سمجھتا ہوں یہ عمدہ بات ہے, خدا کو پکارا ہے. یہ جلالی بات ہے, خدا کو پکارا ہے. کبھی کبھی ایسا ہے کہ ہم بلاتے ہیں, پکارتے ہیں, بشر کو بھی پکارتے ہیں, انسانوں کو بھی پکارتے ہیں, لیکن یہ عمدہ بات ہے. زبور نویس نے خدا کو پکارا ہے اور اس کو اے میرے بادشاہ کہا, اے میرے خدا کہا. تو خدا تو آلریڈی تیار ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. وہ تو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے, بشرطے کہ کوئی اس کو بلائے, بشرطے کہ کوئی اس کو چاہے اور کہے کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. تو خدا مدد کرنا چاہتا ہے. اس لیے جب کبھی ہمیں ضرورت ہو یا مشکل میں ہو, ہم پریشانی میں ہوں, بیماری میں ہوں, تو آسمان کے خدا سے بات کیجئے, آسمان کے خدا کو بلائیے جو شاہ عظیم ہے اور عظیم خدا ہے, اور وہ سدا وفادار ہے. وہ سنے گا, وہ تجھے جواب دے گا, وہ تیری سنے گا, کبھی ریفیوز نہیں کرے گا, وہ تیری سنے گا اور تیرے مسائل کو حل کرے گا. میرے بھائی, میری بہن, میرے عزیز, مشکل میں ایسے خدا کو بلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے مسائل کو حل کرے. کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو کثرت کی برکت بخشے. مزید برکت پانا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے PMI TV.